موسیٰ صاحب FIA کی ٹیم اٹک پہنچ چکی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے بھی ہیں تو عمران خان صاحب کو جو ہے سائفر معاملے میں گرفتار کر لیا جائے گا اور اٹک کو ہی سیل جو ہے ڈکلیئر کیا جائے گا. سائفر والے کیس میں بدقسمتی ہے کہ کوئی کیس ہے ہی نہیں سائفر کا. سائفر کا کیس ہے ہی نہیں قانون کی نظر میں، اس لیے کہ وہ جو ڈونلڈ لو نے جو مجید ہمارا امبیسڈر تھا امریکہ میں، اس کو جو اس نے شبھ باتیں کی تھیں کہ پاکستان کے اگر وزیر اعظم کو نہ ہٹایا گیا تو اگر ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو ہم معاف کر سکتے ہیں. اوے تم آقا ہو، ہم تمہارے غلام ہیں. امریکہ یہی سمجھتا ہے سپر پاور ہونے کے ناطے سے پاکستان اس کی جو ہے ایک کالونی ہے. تو یہ شرم آنی چاہیے یار. آپ سائفر کی آپ دیکھیں، جب آپ نے اس کو کابینہ میں ڈسکس کیا اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے آیا تو اس وقت عمران خان پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر اور تینوں سربراہان افواج پاکستان کی، انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان کے معاملے میں یہ شدید مداخلت کی جا رہی ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا اسٹرانگ ڈیموش لکھیں، سخت قسم کا اس کا جو ہے جواب دیں کہ وہ کون ہوتا ہے امریکہ کہنے والا کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. تم معافی دینے والے کون ہو؟ ہم تم سے معافی مانگیں. وہ 25 کروڑ عوام ہے، ایٹامک پاور ہے. ہماری غیرت اور ناموس کو تو تم نے جنازہ نکال کے رکھ دیا. اور خان نے اگر ڈیموش لکھا سخت قسم کا، تو پھر جب دوسری کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں شہباز شریف نے پریزائڈ کیا، شہباز شریف نے، خواجہ آصف اس میں ڈیفنس منسٹر، پھر تینوں افواج پاکستان کے سربراہان تھے، پھر انہوں نے تصدیق کی اور امبیسڈر کو بلایا مجید نے، اس نے تصدیق کی کہ ہاں جی یہ ڈونلڈ لو نے بھیجا تھا اور میں نے یہ جو ہے بھیجا تھا، اپنا سائفر بھیجا تھا. آپ کو پتہ ہے سائفر کہتے ہیں چوری ہو گئی. اوہ بھائی سائفر چور ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوڈڈ اس میں ہوتا ہے جو فارن سیکٹری کی فارن منسٹری میں آتا ہے، اس کو آپ ڈی کوڈ کر کے اس کا ٹرانسلیشن کر کے اسکرپٹ لیتے ہو. وہ اسکرپٹ تو سارے دنیا کے پاس ہے. وہ تو کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا، نیشنل سیکیورٹی میں بھی ہوا، دوسری میں بھی. یہ تو خان نے اگر کیا ہے تو پاکستان کی غیرت اور عزت کے لیے اس نے تحفظ کیا ہے. یہ کہتے ہیں سیکیورٹی بریچ ہو گیا. وہ شرم آنی چاہیے. پاکستان کو غلام بناتے ہو تم امریکہ کے آگے. بھٹو کا بھی یہی اشر کیا تھا. بھٹو کو اس نے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ جو ہے ہینری کسنجر نے اس وقت فارن سیکرٹری تھا، اس نے کہا بھٹو اگر تم ایٹم بم بنانے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. پھانسی لگایا انہوں نے. اور پھانسی کس کے ذریعے لگایا؟ عدالتوں کے سے قتل کرایا. آج بھی اسے عدالتی قتل کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے غیرت اور ناموس، جس ملک کی خاطر جان بھی انسان دے دیتا ہے. خان نے تو پھر ڈیموش لکھا اور خان نے کہا کہ یہ جو ہے بیانیہ، او بھائی کیا قومی سلامتی کا معاملہ بنایا جا رہا ہے. قومی سلامتی ہیں اور آپ کہتے ہیں سائفر کا کیس. تو سائفر کا کیا کیس ہے کوئی کیس؟ سائفر قومی سلامتی کو برج کیا ہے عمران خان صاحب کے اقدام میں کہ قومی سلامتی بریچ ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے اور اس پہ کیس بنایا جا رہا ہے. کون سی قومی سلامتی بریچ ہوئی ہے؟ مجھے بتا دو نا، آپ بتا دو اس میں کون سی قومی سلامتی. بلکہ قومی سلامتی اسی غیرت اور حمیت کی متقاضی تھی کہ ہم اس کو ڈونلڈ لو کا ڈسمسل کا مطالبہ کرتے کہ اگر اس کو برخاست کرو امریکن، یہ جو ڈونلڈ لو ہے جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم الٹا ان پر چڑھائی کریں. ہم اپنے وزیر اعظم کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. اچھا آج تو عمران خان کی میں نے پیش کی جس میں انہوں نے خد و خال دیے کہ آئندہ سے تمام عدالتیں اس طرح سے کیا کریں. 12 صفحوں کا تھا، انہوں نے کہا بالکل کوئی 12 صفحے لکھنے کی. اور عدالت اسی عالیہ کا جو فیصلہ تھا نواز شریف کے کیس میں، انہوں نے کہا 41 صفحوں کا فیصلہ لکھ مارا ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے ڈیپریکیٹ کیا. تو میں نے یہ کہا کہ آپ دیکھ لیجیے گا جی، ریگولیٹ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں آپ مہربانی کر کے عدالت کے پروسیڈنگز کو ریگولیٹ کریں، جس طرح آرٹیکل 189 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ واجب ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے تمام عدالتوں. سر تو کیا سمجھتے ہیں دوبارہ وہ گرفتار اگر ہو جائے جیل کے باہر سے تو سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کی درخواست FIA کی ٹیم اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہنچ چکی ہے وہاں پر. دیکھیں اللہ کو جو منظور ہو. لیکن دانا پانی ایسا ممکن ہے؟ دانا پانی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے.
इसलिए कि ज़िंदगी मौत मिलत रिस्क ये अल्लाह के हाथ में है। अब परसों इन्होंने मैं अगर आधा घंटा और होता तो मैं आपके साथ चल ना रहा होता, मैं भी अल्लाह को प्यारा हो गया। ये अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें हैं। हमजद परवेज़ साहब की जो दलाइल थे राहुल गांधी के बारे में, उसे उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, तो उसको अंदर रेफरेंस कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो उनके सारे जितने थे नज़ीर दी उन्होंने हिंदुस्तान के केसों की दी। मेरे ख्याल में उनको हिंदुस्तान ज़्यादा प्यारा है और पाकिस्तान की अदलिया से उनको जो है कोई सरोकार नहीं। खोसा साहब, वैसे जितनी उन्होंने मिसालें पेश कर दी हैं केसेस को लेकर, मैंने ख्याल है 150-200 यार तुमने मुझे सीढ़ियाँ से देखिए उतरते हुए सीढ़ियाँ में कोई वो सांस नहीं चढ़ता और आपके साथ गपशप लगाते हुए तो वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। उससे भी ऐसे वक्त गुजरा था सर। मुस्कुराने की खास वजह क्या है कि खान साहब आज रिहा होंगे? नहीं देखिए, मैं तो ज़िंदगी में देखें हमारा काम वकला का होता है कि हम अपनी दयानतदारी से, अपनी मेहनत से, अपने तजर्बे से मुकदमात को पेश करते हैं। ये अल्लाह ताला के तफवीज़ शुदा अख्तियारात हैं जजेस को, जो इंसाफ करना और सच्चाई पर पहुंचना, ये उनका काम होता है। ये अल्लाह को जवाब दे होते हैं वो जो भी फैसला करते हैं। इसलिए मैं हर हालत में इसलिए खुश रहता हूँ कि मैंने अपना फ़र्ज कमा हक़्क़ू अदा किया, दयानतदारी से अदा किया। और आप सब ने देखा कि मैंने कितना जो है उससे तनज़ीह से अपने मुकदमे को पेश किया। इससे पहले इस तरह के मुश्किल केस आपने हैंडल किए या इसमें आपको ज़्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ी? इससे बहुत मुश्किल ये तो हलवा केस था। ये सबसे आसान केस था। मैं आपको देख के रोजाना कोई ना कोई और बंद तो नहीं रखा हुआ? देखिए ये तो केस ही धक्के से सजा की गई है ना, जिस केस में ना इस्तिगासा जो है कानून के मुताबिक हो, जिस केस में ना अदालत समाज का हक रखती हो और जिस केस में ना आपका जो है मियाद के अंदर इस्तिगासा किया गया हो, उस केस में तो फिर क्या आप कहेंगे कि मुश्किल केस है? वो बिल्कुल मुश्किल केस है। खोसा साहब जी, ये आप देख सकते हैं हरदीप खोसा साहब से सवाल जवाब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सर फैसला आज आ जाएगा, सर फैसला आज आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र है, जहाँ पर लतीफ़ खोसा ने अंदर गुफ्तगू कर ली तो बाहर उन्होंने गुफ्तगू करने से थोड़ा सा गुरेज़ किया। तो जो नौजवान सहाफ़ी हैं वो उनको इंसिस्ट कर रहे थे गुफ्तगू करने पर, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। ये आप मनाज़र देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के। आज बड़ा दिन है, इमरान खान की रिहाई केस के हवाले से अभी तक फ़ैसला नहीं आया, फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है।